بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی، نہ سونے کی گنجائش ہے نہ کھانے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں، سونے میں، رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ آج کل ہم لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، سلام کرنا چاہیے۔ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے، اس کی برکت سے شیطان شریک نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی۔ پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا بات پیش آ گئی؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کہا، پس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہو گئی۔ شیطان اتنا کھایا کہ بے برکتی ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگر ایک شخص بھی بلا بسم اللہ کہے شریک طعام ہوتا ہے تو اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے، اور اس بے برکتی کا اثر پورے کھانے پر ہوگا۔ آج یہ سنت سستی اور غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا خیال نہیں آتا، کھانا لگتے ہی اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چنانچہ بے برکتی کا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے برکتی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھانا مفید نہیں ہوگا اور معین نہیں ہوگا، صحت اس سے نہیں بنے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جماعت میں بہتر ہے کہ بعض ساتھی زور سے بسم اللہ پڑھیں، اور زور سے بسم اللہ پڑھنا بھی دوسری کتابوں میں سنت آیا ہے، تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اور شرکائے طعام میں سے ہر ایک کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔